السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم ریاض الصالحین جلد اول کی حدیث نمبر 58 سنیں گے اور اس کے فوائد دیکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کے لیے اس پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ آج شخص نہ نکلے جس نے کسی عورت سے نیا نکاح کیا ہے اور اس سے ہم بستری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن ابھی اس نے یہ کام نہیں کیا۔ نہ وہ شخص نکلے جس نے گھر بنایا ہو لیکن ابھی اس کی چھت نہیں ڈالی، اور نہ وہ شخص اس کی بکریاں یا اونٹنیاں خریدی ہیں اور وہ ان کے بچے جننے کا انتظار میں ہو۔ بس اس پیغمبر نے جہاد کے لیے اپنا سفر شروع کر دیا۔ بس وہ اس جہاد بستی میں عصر کی نماز کے وقت یا عصر کے وقت قریب پہنچا۔ اس نے سورج سے کہا کہ اس نبی نے سورج سے کہا کہ تو بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مامور ہوں۔ اے اللہ، اس سورج کو ہم پر روک لے، یعنی جب تک لڑائی ختم نہیں ہوتی سورج کو غروب مت کرنا، اس کا مطلب یہ۔ چنانچہ سورج کو روک لیا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اس بستی کو ان کے ہاتھوں پر فتح کر دیا۔ بس انہوں نے غنیمتیں جمع کی اور اسے کھانے کے لیے آگ آئی، لیکن اسے نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر اس پیغمبر نے کہا، بے شک تمہارے اندر خیانت کا عمل ہے، بس تم میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے آ کر بیعت کرے۔ بس اس طرح بیعت کرتے ہوئے ایک آدمی کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، چمڑ گیا۔ اس نے کہا، بس تمہارے قبیلے کے اندر ہی خیانت کا عمل ہے، بس تیرا پورا قبیلہ آ کر مجھ سے بیعت کرے۔ بس ان میں سے 2 یا 3 آدمیوں کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ پیغمبر نے کہا، تمہارے اندر خیانت ہے علیہ السلام۔ چنانچہ ایک سونے کا سر گائے کے سر کی مثل اس کے برابر لے کر آئے اور اسے رکھ دیا۔ آگ نے آ کر اسے کھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ہم سے پہلے یہ غنیمتیں کسی کے لیے حلال نہیں تھی، جب اللہ نے ہماری عاجزی اور کمزوری کو دیکھا تو اسے ہمارے لیے حلال فرما دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اس حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ پیغمبر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ ان کے طرز عمل سے معلوم ہوا کہ مجاہدین کی دنیاوی معاملات کا انتظام ضروری ہے تاکہ وہ پوری دلجوئی اور یکسوئی کے ساتھ جو جہاد ہے پوری دلجوئی کے ساتھ لڑ سکے۔ اگر کسی کے دل میں یہ ہوگا کہ میرا پیچھے گھر ہے جو بننے والا ہے، اس مثال اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا، تو وہ پوری دل جوئی سے نہیں لڑے گا۔ یا اگر کسی کے دل میں یہ ہوگا کہ میں نے شادی کی ہے، ابھی تو میں نے شادی کی ہے اور میں بھی ملا بھی نہیں تھا اپنی بیوی سے، تو اس طرح کے معاملات اس کے اندر بیان کیے گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ مال غنیمت کی علت امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، ورنہ اس سے قبل اسے آگ کھا جاتی تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ہوتا تھا، جیسے قصہ آتا ہے ہاروت اور ماروت کا بھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک قربانی پیش کی اور ایک کو آگ نے کھا لیا، ایک کو آگ نے نہیں کھایا۔ تو تفاسیر کے اندر یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ پہلے کسی چیز کی قبولیت کا جو علامت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اس کو رکھ دیا جاتا تھا نظر، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی، اس کو جلا کے رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ جو نظر ہے، یہ جو قربانی ہے، یہ جو معاملہ ہی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اگر وہ آگ اس کو نہیں آتی تھی، نہیں کھاتے تھے، اس کا مطلب تھا کہ یہ قبول نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ آتا ہے کہ قربانی پیش کی اور ایک ہی قبول ہوگی، ایک ہی، ان کو کیسے پتہ چلا؟ آج ہم کوئی قربانی کرتے ہیں یا کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں قبول کیا۔ تو پہلے جو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قبول ہوگی اور یہ قبول نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ، اس کی تفاسیر یہ ہے کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس کو کھا لیتی تھی یا اس کو جلا دیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی اس حدیث کے اندر بھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا کہ پھر وہ جو خیانت کر رہے تھے، جب وہ خیانت کا ان کو پتہ چلا تو وہ گائے کے سر کے برابر سونا لے کر اس کو رکھا اور آسمان سے آگ آئی اور اس کو کھا لیا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اس کے اندر اس حدیث کے اندر جو دوسری چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پیغمبر کے معجزات کے اثبات ہیں، کہ اس لیے کہ سورج کے رفتار کو روک دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور اس سورج کو روک دیا گیا کہ اب جب تک ہماری جنگ ختم نہیں ہوتی ہے سورج غروب نہ ہو۔ تو یہ معجزات کے اندر سے ہے، انبیاء کے معجزات کے اندر سے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے، اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔